بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 603 ہے اور آج کا عنوان ہے بہترین ساتھی اور بہترین پڑوسی کون؟ روایت سماعت کیجئے، جواب مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ۔ صحیح ابن حبان کتاب البر والاحسان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت اور بہترین اخلاق کی ایک اہم بنیادی بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا معیار مال نہیں ہے، منصب نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے دوست، رفیق یا ہم سفر کے ساتھ مخلص، خیرخواہ، مددگار اور خوش اخلاق ہو، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہے، اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اس کے ساتھ محبت، ہمدردی، تعاون اور حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ دین اسلام نے پڑوسی کے حقوق کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ ان کی رعایت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اچھے اخلاق، نرم گفتاری، ایثار، خیرخواہی، یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو اللہ کے نزدیک محبوب بنا دیتی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو حسن اخلاق، محبت اور خدمت کی بنیاد پر استوار کریں، کیونکہ یہی وہ صفات دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حقوق ادا کرنے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور بہترین اخلاق پیش کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔